لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والذي خلق المشيئة ثم خلق الأشياء بها والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب طه والمكنى بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن کریم کا 57واں سورہ، جسے سورہ حدید کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی 25ویں آیت کا ایک یہ چھوٹا سا فقرہ ہے، ایک اس کا ٹکڑا ہے جس میں پروردگار عالم فلسفہ رسالت کو بیان کر رہا ہے. یوں تو قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جن میں اللہ نے فلسفہ رسالت کو بیان کیا ہے. اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے رسالت کو کیوں مبعوث کیا. اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نظم اگر باقی ہے اور گامزن ہے تو اس کو چلانے کے لیے کسی ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی اسکول یا کسی کالج کو لیں تو اسکول اور کالج کا مینجمنٹ اس کے تمام قوانین کو مرتب کر دیتا ہے، لیکن ان قوانین پر عمل کرانے کے لیے کسی ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو تمام طلاب سے، اساتذہ سے ان قوانین کے ذریعے اس اسکول کو چلا سکے، جسے پرنسپل کہتے ہیں. اگر ہم اپنی فیڈرل یونیورسٹی کا ہی مثال لے لیں تو ہمارے مینجمنٹ نے، فیڈرل یونیورسٹی کے مینجمنٹ نے تمام چیزیں مرتب کر دیں، جیسے نہج البلاغہ کی کلاس، تجوید کی کلاس اور تمام کلاسز ہیں جن کو چلانا ہے. انہوں نے تمام قوانین بنا دیے مینجمنٹ نے، لیکن ایک مینیجر یا ایک ڈائریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کلاسز کو کیسے چلائیں گے، کیسے اساتذہ کو انتخاب کریں گے ان کا کہ جو اساتذہ کلاسز لیں گے. تو عزیزان محترم،
اللہ نے اس خوبصورت دنیا کو بنایا، یہ زمین کو بچھایا، پہاڑوں کی میخیں لگائیں، اس میں دریا بنائے، سمندر بنایا، آسمان کا شامیانہ تانا، تمام کہکشاں بنائی، ستارے، غرض کہ اس پوری دنیا کو خلق کیا۔ خلق کرنے کے بعد اس میں حضرت انسان کو بھیجنا تھا، تو انسان کو بھیجنے کے لیے انسان کو جب اس نے خلق کیا تو اس کو اشرف المخلوقات کہا۔ اشرف المخلوقات یعنی جتنی بھی اس نے خلق کی ہیں چیزیں، اس میں سب سے اشرف، سب سے خوبصورت اس نے انسان کو بنایا، کیونکہ انسان کو عقل دی۔ عقل کا کام ہوتا ہے کہ حق و باطل کے بیچ میں وہ سمجھ سکے اپنی عقل کے ذریعے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کوئی الہی نمائندہ ہونا چاہیے جو یہ انسان کو آگے بتائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے اللہ نے انسان کو بھیجنے سے پہلے اس کی ہدایت کا انتظام کیا۔ پہلے ہادی کو بھیجا، پھر انسان کو بھیجا۔ جناب آدم سے لے کے اور جناب خاتم تک ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تمام انبیاء، تمام پیغمبر، تمام رسولوں کو اس نے مبعوث کیا کہ جا کے تمام عالم انسانیت کو حق و باطل کی تمیز دیں، بتائیں کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا ہے اور کس لیے بھیجا ہے۔ تو فلسفہ رسالت بیان کرتی ہے یہ آیت، جسے میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہاں ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ۔ اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے کن چیزوں کو رسولوں کو لے کر بھیجا ہے۔ اس میں 3 چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ پہلا، واضح دلائل۔ واضح دلائل یہ معجزے کے طور پر بھی ہیں اور اس میں عقلی دلائل بھی شامل ہیں، جن کو لے کر اللہ نے بھیجا۔ تمام رسولوں نے معجزات دکھائے اور عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ اللہ ایک ہے، توحید کو ثابت کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہمارے رسول جب مدینہ کی گلیوں میں جاتے تھے تو یہی کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، کہو کہ اللہ ایک ہے اور فلاح پا جاؤ۔ توحید کا بیان رسولوں نے لوگوں کو کیا، توحید کے بارے میں بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ واضح دلائل انہوں نے بتائے، تمام دلیلیں دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ذکر اس آیت میں ہے جو رسول کو لے کر بھیجا، وہ ہے کتاب۔ بے شک اس کتاب، ان کتب کا مطلب کتب آسمانی سے ہے، آسمان سے جو کتابیں نازل کی اللہ نے اپنے رسولوں پر۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ، کتاب کے ساتھ بھیجا۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی رسول آئے سب نے توحید کے پرچم کو بلند کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو جو بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ تم لوگوں اسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو رسولوں کو بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ تمہارے بیچ میں عدالت کو قائم کر سکے، تاکہ عدالت قائم ہو سکے۔ تو ایک فلسفہ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں عدالت کو قائم کریں اور لوگ عدالت کے ساتھ قیام کر سکیں۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ
اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں قرآن میں آیات ہیں جس میں اللہ نے فلسفہ رسالت کو بیان کیا ہے. جیسے سورہ جمعہ کی دوسری آیت جس میں ارشاد باری ہو رہا ہے هو الذی بعث امیین رسولا منہم یتلو علیہم وآیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے تمہارے بیچ سے ایک رسول کو تمہارے اوپر مبعوث کیا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارے نفسوں کو پاکیزہ کرتا ہے اور وہ قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اب یہ دوسرا فلسفہ سمجھ میں آیا جو قرآن نے بیان کیا کہ رسول کو کیوں بھیجا، تاکہ وہ قرآن کے بارے میں سمجھائے، آیات کو پڑھے، آیات کو پڑھ کر تمام لوگوں کے بیچ میں وہ بتائے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے، اور اللہ کے تمام شرعی مسائل جو اللہ نے بھیجے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے. تو رسول رسالت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے اللہ کے بندوں کو وہ تمام شرعی مسائل بتائے جس کے لیے رسالت کو مبعوث کیا گیا ہے، اور لوگوں کے تزکیہ نفس کرے، یعنی لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے. لوگوں کے نفسوں کو پاک کرنا یہ بھی ایک رسالت کا فلسفہ ہے. رسالت کو اللہ نے اس لیے مبعوث کیا کہ وہ تمام لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے، حکیم بنائے تمام لوگوں کو، تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی کو اس حکمت کے ذریعے بخوبی بسر کر سکیں اپنی زندگی کو. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا، آپ سبھی جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں صرف عرب ہی ایک ایسا ملک نہیں تھا کہ جہاں تمام برائیاں محدود تھی. جہاں تک اس کے علاوہ تمام ایسے ملک تھے جہاں پر برائیوں کا بول بالا تھا. روم کو ہی اگر ہم ملک روم کو لے لیں تو ملک روم میں بھی جو وہاں کے بادشاہ تھے، جو وہاں کے رؤسا تھے، انہیں کچھ نہیں پتہ تھا. وہ اپنے عیش و آرام میں اپنی مستی سے زندگی گزارتے تھے. جہالت کا یہ عالم تھا. اپنے عیش و آرام میں اتنا مہو تھے وہاں کے حاکم کہ وہاں پر ایک کھیل ہوتا تھا جس میں دو نوجوان شمشیر زنی کرتے تھے اور شمشیر زنی کرتے کرتے ہلاک ہو جاتے تھے، اور وہ حاکم اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. اس کے علاوہ ہمارے بر اعظم ہندوستان کا بھی حالت بہت اچھی نہیں تھی. یہاں کا معاشرہ بھی بہت متزلزل تھا. مصر اور تمام ممالک تھے جہاں کے حالات بہت برے تھے. لیکن سرزمین مکہ، جسے آج ہم سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کا حال سب سے زیادہ خراب تھا. لہذا اللہ نے اپنے منتخب الہی، اپنی طرف سے منتخب کیے ہوئے رسول کو بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کے بیچ میں وہ ایسا معاشرہ تھا مکے کا کہ جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. وہاں رسول نے آ کر جو فلسفہ رسالت تھا اس کے ذریعے اللہ نے جو ان کو چیزیں عطا کی تھیں، وہ تمام واضح دلائل، کتاب قرآن مجید دیا. ان سب چیزوں کو لے کر وہ جب وہاں پر آئے تو انہوں نے لوگوں کے بیچ میں اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور لوگوں کو بتایا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. عزیزان محترم، یہی فلسفہ رسالت ہے. چونکہ اللہ کو یہ بتانا تھا اپنے بندوں کو کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، لہذا تمام رسولوں کو بھیجا. اور لیکن یہ رسالت کا باب 28 صفر سن 11 ہجری کو اس باب رسالت کی شام ہوئی اور باب امامت کا سویرا ہوا.
اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ آخری رسول ہیں جن کی امت میں ہم لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد امامت کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، اور ہمارے امام انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو تمام ظلم اور جور سے اس کو آزاد کرائیں گے، اور اللہ کے تمام احکامات لوگوں تک پہنچا کر ایک عادل حکومت قائم کریں گے۔ تو آئیے عزیزان محترم، اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، اور بار الہ تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔